قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ یوسف کی آیتیں 50 سے 57 تک تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف 12 اور 13 آیت نمبر 50 سے 57 تک۔ آیت نمبر 50۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ مطلب جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو اس سے متاثر ہو کے کہ وہ سمجھ گیا کہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا عالم ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی مہر ہے اس کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ عجیب آدمی ہے، غیر معمولی علم رکھنے والا، جس نے اتنے پیچیدہ خواب جسے کوئی نہیں بتا سکا اس کی اتنی آسان تعبیر بتا دی۔ اور اس سے کوئی ضرور خطا ہوئی ہوگی کہ اسے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا اور پورا ماجرا سمجھ لوں، پورا معاملہ، اور دیکھ لوں کہ کہیں میرے اوپر کوئی بات نہ آئے۔ اسے مطلب یوسف علیہ السلام کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، مطلب قاصد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد کو رسول کہا گیا اس آیت میں، مطلب جیسے رسول پاک نے کہا تھا کہ پیغمبر کا پیغمبر صحیح راستے پہ ہے، حضرت معاذ بن جبل کو، اور آخری خطبے میں بھی یہی بات کہی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ انہیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مطلب پیغمبروں والا کام بتایا کہ پیغام پہنچانا پیغمبروں کا کام ہے۔ یہاں قاصد کو رسول کہا گیا کہ بادشاہ نے اپنا رسول بھیجا یوسف کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، اور وہ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے۔ بادشاہ کو بھی یہاں رب کہا، میں نے پہلے ہی بتایا، اس سے پہلے بھی رب کہا گیا۔ تو مالک کے لیے یہاں پہ لغوی معنی میں مالک بھی ہے رب کا معنی۔ تو ہمارے ہاں تو رب اللہ کو کہا جاتا ہے نا صرف، وہاں بادشاہ کو رب کہا اس آیت میں۔ یہاں کہا بادشاہ کے پاس واپس جا اپنے رب کے پاس اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے، مطلب اپنے دامن کا دھبا دھونے کے لیے، کیونکہ آگے بڑا منصب ملنا تھا، اس وقت کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی
اس طرح کی بات نبی کے دل میں ڈالی کہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا کہ اپنے دامن کے جو دھبے ہیں انہیں دھو دوں اور صحیح جو بات ہے اس سے جو سامنے آ جائے، الزام سے باہر آ جاؤں میں۔ یوسف علیہ السلام نے یہی ٹھیک سمجھا کہ پہلے الزام میرا ہٹ جائے میرے اوپر سے، پھر میں جیل سے باہر جاؤں، تو اسے واپس بھیج دیا۔ یہ نہیں کہ ایک دم خوش ہو جاتے کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا، بلکہ تحمل اور استقامت سے کام لیا، اور یہ کہا کہ اس سے پوچھ کہ عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ مطلب پاک دامنی کا معاملہ سب کے سامنے صاف ہو جائے جیل سے باہر آنے سے پہلے تو یہ اللہ پہ توکل کا ثبوت تھا کہ جیل میں ابھی اور دن رہنا منظور کیا۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ مطلب انہوں نے جو فریب کیا تھا میرے ساتھ عورتوں نے، اسے میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اب وہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ساری بات آ جائے۔ 51 نمبر آیت، بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے؟ مطلب بادشاہ نے تو بیگمات اور ساری باقی عورتوں کو بلا لیا فوراً، جب یہ قاصد نے آ کے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے عورتوں کا معاملہ کلیئر کرو۔ تو جب تم سب داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی، عورتوں کو یہ کہا کہ صحیح واقعہ بتاؤ، جب تم نے فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کی دلی منشا سے بہکانا چاہا، اپنی منشا پوری کرنے کی۔ انہوں نے صاف جواب دیا، مطلب عورتوں نے ایک ساتھ، سب عورتوں نے ایک ہی زبان میں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی جو ہے وہ بیان کی، ان کی بات کہی۔ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، مطلب اس نے کچھ نہیں کیا۔ عورتوں نے گواہی دی سب نے کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، جو زلیخا تھی جس نے سارا معاملہ کیا تھا، وہ بھی بول اٹھی کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا۔ عورتوں کے ساتھ زلیخا نے بھی گواہی دی اور یہ کہا کہ ان کی طرف سے کوئی برائی کی شروعات ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ہم ان پہ الزام لگا دیں، کہ اب تو سچی بات نتھر آئی، میں نے ہی اسے برگلایا تھا۔ مطلب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ ابھی بادشاہ ہی معلوم کر رہا، ابھی یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں خود قبول لیا کہ دعوت گناہ جو ہے میری طرف سے تھا، وہ تو فرشتہ صفت انسان ہیں، ان کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس ساری جو لرزش ہوئی ہے اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ دار میں ہوں اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ اللہ ان کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سچے تھے اور انہوں نے بالکل کسی بھی قسم کا اپنی طرف سے قدم نہیں اٹھایا۔ آیت نمبر 52، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ عزیز جس نے مجھے پناہ دی تھی، جس نے مجھے خرید کے اپنا بیٹا بنایا تھا، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازیوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ مطلب مکاری جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں چلتی، بلکہ ان کا اثر وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ان کی، آخر میں جیت حق کی ہوتی ہے، چاہے اہل حق کتنی آزمائشوں سے گزرے لیکن جیت ہمیشہ انہی کی ہوگی۔ یہاں نہیں تو آخرت میں کھل جائے گی بات۔ یہاں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی، نہ میں نے اپنے خامند سے کوئی خیانت کی۔ مطلب ایسا کوئی ناجائز کام، حرام کام نہیں ہوا۔ مطلب برگلایا تو میں نے، لیکن الحمدللہ اللہ نے حفاظت کی یوسف کی، تو اس کے ساتھ زلیخا بھی بچ گئی۔ یہ یہاں تک الحمدللہ 12واں پارہ پورا ہو گیا۔ ابھی آیت نمبر 53 سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے رحم کیا ہم پہ کہ الحمدللہ 2-3 سال ہو گئے درس قرآن کو، اور اس میں سورہ یوسف الحمدللہ چل رہی ہے، اور 12 پارہ اللہ نے پورے کرا دیے۔ آیت نمبر 53، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ مطلب یہاں یہ بات کہی یوسف علیہ السلام نے، یا یہ زلیخا کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے پچھلی آیتوں میں کہا کہ یہ بھی مائل ہو جاتے ہیں اگر میں ان کی نگہبانی نہ کرتا اور انہیں اپنی دلیل نہ دکھاتا۔ تو یہاں یہ جملہ ان کا بھی ہو سکتا ہے، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے ہمارے لیے کہی، وہ تو کیونکہ نبی تھے، اللہ کی نگرانی میں ان کی تربیت ہوتی ہے نبیوں کی، تو ان سے تو کوئی بدکاری ہو نہیں سکتی تھی، تو نفس انہیں تو ابھار نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا کہ
یہ نبی تھے، اللہ نے ان کی نگرانی کی، لیکن یہ سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی پہ ابھارتا ہے انسان کو، اور ہر ایک کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اللہ نے، تو یہاں جو آیت آئی ہے ان ربی غفور رحیم، میرا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں جو جوان لڑکے جو بد نظری یا کسی اور برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت کا آخری حصہ، ان ربی غفور رحیم۔ ان لوگوں کا بہت زیادہ دھیان بھٹکتا ہے کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، اور سڑکوں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا حالت ہے کہ اپنی نظریں بچانا، اپنی ایمان کو بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ یہ ان ربی غفور رحیم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اللہ کی مدد آئے گی، اور آپ نیکی کی طرف لگیں گے، گناہ سے بچیں گے، اور اس کی توفیق اللہ سے ملتی رہے گی۔ اس آیت کا سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے وہ یہ ہے کہ بس لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک یہ ان ربی غفور رحیم، یہ پڑھیں۔ جیسے اذان کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہو، جب وہ کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، آپ کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب تمام توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں کہا یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ مطلب آج دنیا میں پاک دامن رہنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے۔ آپ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، مطلب اچھے پازیٹیو وے کے لیے بھی، تب بھی نظر بچا نہیں سکتے آپ۔ اور ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے ساتھی سڑکیں دیکھ لیں، آفس دیکھ لیں، سب جگہ جو ہے نا وہ سب ہوٹل وغیرہ گندے ہو چکے ہیں۔ یہ دور جو ہے نا، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب ایسا دور آئے تو اپنے گھروں کی طاقتیں بن جانا، مطلب بہت کم گھر سے نکلنا، جس سے کہ تم اپنے ایمان کو بھی بچا سکو اور اپنے دامن کو بچا سکو۔ آیت نمبر 54، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ مطلب بلایا انہیں اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ میں اپنا مشیر بنا کے انہیں رکھوں گا۔ مطلب ان کے علم، جو ان کا علم و فضل تھا اور پاک دامنی تھی، اس سے بہت متاثر ہوا وہ جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے انہیں اپنا مشیر طے کر لیا کہ میں اسے اپنا مشیر بناؤں گا، مطلب وزیر بناؤں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ مطلب یوسف علیہ السلام کو بڑا منصب دینے کا اعلان کر دیا، اقتدار دینے کا، بڑے درباریوں میں شمار ہوگا۔ جیسے عزیز مصر تھا نا جس نے انہیں خریدا تھا، بالکل وہی منصب انہیں ملا۔ یہ تو کہاں تو غلام تھے اس کے، اور کہاں اب اللہ نے ایسا منصب دیا کہ جس نے خریدا تھا وہی منصب انہیں ملا کہ یہ منسٹر ہو گئے۔ تو انہوں نے فوڈ منسٹری مانگی تھی، وہ اگلی آیت میں آ رہا۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، مطلب جو زمین کے خزانے ہیں وہ آپ مجھے دلا دیجیے، یعنی کہ فوڈ منسٹری مانگی، کیونکہ انہیں اس کا علم تھا، اور بتا دیا بادشاہ کو کہ میں اس میں ماہر ہوں۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ مجھے منصب دینا چاہتا ہے، اور وہ وعدہ کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا اس کا ارادہ دیکھ کے خود جو ہے وہ فوڈ منسٹری مانگ لی۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت لینے سے، عہدہ لینے سے بالکل منع فرمایا اپنے آپ سے، مگر اگر امت کا فائدہ مقصود ہو اور سہولیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو، سہولیت یہ کہ وہ خود آفر کر رہا تھا، اور صلاحیت انہیں اپنی پتہ تھی کہ میں فوڈ منسٹری میں کس طرح سے اناج کو ذخیرہ کر کے میں بچا سکتا ہوں انہیں قید سالی سے، تو خود بڑھ کے اخلاص کے ساتھ ذمہ داری لی جا سکتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے لی۔ ہمارے یہاں تو بالکل یہ کہتے ہیں نا جو دیندار ہو گئے وہ سیاست میں جائے ہی نہ، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن کی نص بتا رہا میں آپ کو، اور اس لیے ذمہ داری لی جا سکتا کہ قوم کا اور ملک کا جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو سکے اور فائدہ ہو۔ حالانکہ یہاں تو پہلے بادشاہ نے پیشکش کی تھی، یوسف علیہ السلام نے تو بعد میں کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنا منسٹری نہیں چاہی تھی، لیکن جب بادشاہ کو دیکھا کہ مجھے کوئی منصب دینا چاہ رہا تو بتا دیا کہ میں اس کام میں زیادہ اچھا رہوں گا، کہ آپ مجھے خزانوں کا، زمین کے خزانوں کا منسٹر بنا دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ مطلب اس کا مجھے آتا ہے اگر صاحب کردار جو ہوگا، اگر وہ زمین پہ اسے کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ بالکل امن قائم کرے گا، تو خود بھی کسی کرسی کو کہا جا سکتا ہے اگر صلاحیت ہے۔ دوسری
قوم کے بادشاہ یہ جو تھا وہاں شراب بھی پلائی جا رہی تھی، اس کا مطلب اللہ کی شریعت پوری طرح لاگو نہیں تھی۔ اگر دوسری قوم کے بھی بادشاہ ہوں، فاسق و فاجر بھی حکومت ہو، تو بھی گدی لی جا سکتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، کیونکہ گدی میں بیٹھ کے آدمی بہت فیصلے کر سکتا ہے۔ تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گدی کا استعمال ہو رہا ہے اپنے فائدوں کے لیے، بالکل وہ فائدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے آنے والے حالات جو تھے ان کی انہیں خبر تھی، اور اس علاقے میں کیا ہوگا یہ خواب میں پتہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا، مطلب بالکل غیر ضروری خرچ نہیں کروں گا اناج کا، اگر آپ نے مجھے یہ منسٹری دے دی۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ مطلب کچھ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا تھا اور 2 بچے ہوئے، مگر مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی جو میں نے تفسیریں پڑھی، کیونکہ مجھے نبیوں کا مزاج کا اندازہ ہے، جس عورت نے ان کی طرف مائل ہو کے انہیں حرام کاری کی طرف بلایا ہو، تو جو ایک کریکٹر ہوتا ہے نبی کا، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن روایتوں میں کچھ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، بلکہ ویسے جو لوگ تفسیریں لکھتے ہیں ان کا یہ امکان ہے کہ ایسا ہوا اور 2 بچے ہوئے، بلکہ یہ مجھے تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ ایک داغدار عورت کو یہ نکاح میں لے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہے معاملہ، اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اسے ملک کا قبضہ دے دیا، مطلب منسٹر بنا دیا، مشیر بنا کے اپنے پاس رکھا۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ بادشاہ بنا ان سے پوچھے کوئی کام نہیں کرتا تھا، جو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بادشاہ وہی پورا اپنا بالکل پورے مصر میں اپنے گھر کی طرح گھومتے تھے۔ یہ تھا قبضہ اصل میں جو اللہ نے دے دیا تھا، اور بادشاہ کا اتنا یقین ان پہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ بالکل ہلتا نہیں تھا بنا ان کے کسی مرضی کے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ مطلب آزمائشوں کے بدلے کنویں سے نکال کے اتنے بڑے منصب پہ پہنچا دیا، پہلے عزیز کے ہاں آئے، پھر جو ہے وہ خود عزیز کے منصب پہ پہنچ گئے، تو اللہ نے ایسا دیا انہیں ان آزمائشوں کا بدلہ، منسٹر بنا دیا اور مصر میں ان کے پاؤں بڑھیا جما دیے۔ آیت نمبر 57 جو آخری آیت ہے آج کی، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہے۔ مطلب یہ سب دنیا کے فائدے ہیں، اور جو آخری ہے یہاں کی زندگی تو ختم ہونے والی، اصل تو وہی ہے کہ ایمان، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، ان سے آخرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ جو ہیں وہاں جب پائیں گے اصل تو۔ یہاں تو زندگی جیسی کیسی کٹ گئے آزمائشوں کے ساتھ، تو جو لوگ اللہ پہ توکل کر کے اپنے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے لیے آخرت کا اجر ہے بے انتہا، جو واقعی اصل میں دائمی اجر ہے۔